ایک چھوٹے سے محلے کے آخری کونے پر ایک پرانی سی خستہ حال کچی اینٹوں کی دیواروں والی جھونپڑی نما کوٹھی کھڑی تھی، جس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا نام زینت تھا، مگر محلے کے چند بچے اسے دادی اماں کہہ کر پکارتے تھے، اگرچہ حقیقت میں وہ کسی کی دادی نہ تھی۔ اس کے اپنے بچے برسوں پہلے اپنے حصے کی زمین اور جائیداد لے کر اسے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ وہ دن رات تنہائی کے اندھیروں میں اپنے پرانے برتنوں اور یادوں کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ اس کے چہرے کی جھریاں اور کانپتے ہاتھ وقت کی سختیوں اور محرومیوں کی گواہی دیتے تھے۔ وہ اکثر شام کو اپنے ٹوٹے ہوئے صحن میں پرانی لکڑی کی چارپائی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور آہستہ آہستہ دعائیں مانگتی کہ یا اللہ، کوئی تو ہو جو میرے دل کی سن لے، کوئی تو ہو جو میرے دکھ بانٹ لے۔ لیکن برسوں گزر گئے اور کوئی اس کے پاس نہ آیا۔ محلے کے لوگ کبھی کبھار کھانا بھجوا دیتے تھے، مگر زیادہ تر اپنے ہی مسئلوں میں مصروف رہتے تھے۔ اسی محلے میں ایک دن ایک نوجوان آیا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ نیا کرایہ دار تھا اور ایک پرانی عمارت کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہوا تھا۔ حمزہ اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم نوکری بھی کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بچپن میں کھو چکا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ شہر میں زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک خلا رہا تھا کہ ماں کی کمی کس طرح پوری ہو۔ ایک دن جب وہ بازار سے واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر اس چھوٹی سی کچی کوٹھی پر پڑی، جس کے دروازے کے سامنے ایک کمزور سی عورت مٹی کا ٹوکرا اٹھائے کھڑی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ حمزہ نے فوراً لپک کر وہ ٹوکرا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، اماں جی، آپ کیوں اتنا بوجھ اٹھا رہی ہیں؟ زینت نے حیران آنکھوں سے اسے دیکھا۔ برسوں بعد کسی نے اسے اماں کہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں نیا آیا ہوں یہاں، میرا نام حمزہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے یہ سامان میں اندر رکھ دیتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ اندر آیا اور ٹوٹے پھوٹے صحن کو دیکھ کر چونک گیا۔ ایک پرانی چٹائی، کچھ بوسیدہ برتن اور ایک پرانا صندوق جس پر کپڑے کا پرانا کپڑا ڈھکا ہوا تھا، سب کچھ ویرانی اور غربت کی داستان سناتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس خاتون کے پاس تو کوئی نہیں، یہ کیسے زندہ ہیں۔ اگلے دن سے حمزہ نے عادت بنا لی کہ جب بھی بازار سے وہ واپس آتا تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا، کبھی سبزی، کبھی دودھ، کبھی کوئی چھوٹا سا میٹھا پیکٹ، اور زینت کی آنکھوں میں ہر بار ایک چمک آ جاتی، جیسے برسوں سے بھٹکی ہوئی روشنی واپس لوٹ آئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ حمزہ سے دل کی باتیں کرنے لگی، بتانے لگی کہ کیسے اس کے بیٹوں نے اسے چھوڑ دیا، کیسے اس نے اس کی خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کی، کیسے وہ اب دن رات تنہا اپنی سانسوں کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ حمزہ جب یہ سنتا تو اس کے دل پر چھریاں چلنے لگتیں۔ وہ سوچتا کہ انسان کیسے اپنی ماں کو بھول سکتے ہیں، اور وہ پھر اپنی محرومہ ماں کو یاد کر کے آنکھیں پونچھ لیتا۔ دن گزرتے گئے اور حمزہ کی محبت اور شفقت زینت کے لیے بڑھتی گئی۔ وہ اسے اب صرف ایک محلے کی بوڑھی عورت نہیں بلکہ اپنی دادی جیسا سمجھنے لگا۔ وہ اسے کہتا، دادی اماں، آپ نے اب فکر نہیں کرنی، میں ہوں نا، آپ کے سارے کام دیکھوں گا۔ یہ سن کر زینت کا دل بھر آتا، برسوں کی تنہائی جیسے پگھلنے لگی۔ وہ اس کی دعا کرتی کہ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تم نے میری ٹوٹی ہوئی زندگی میں پھر سے امید جگائی ہے۔ یوں پہلی بار زینت نے محسوس کیا کہ اس کی سانسوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہے، کہ شاید اللہ نے اس کے بڑھاپے میں ایک سہارا بھیج دیا ہے، اور یوں ایک اجنبی نوجوان اس کے لیے اپنے خون جیسا قریبی بننے لگا، جیسے تقدیر نے ان دونوں کی ٹوٹی ہوئی زندگیاں جوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بھیج دیا ہو۔
وقت گزرتا گیا، مہینے بیتنے لگے اور حمزہ کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ گیا۔ وہ یونیورسٹی سے آتے ہی سیدھا دادی اماں کے گھر جاتا، ان کے لیے دوائی لاتا، کبھی چھوٹے موٹے کھانے پکا دیتا، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانی کہانیاں سنتا۔ زینت کے چہرے پر جب وہ مسکراہٹ دیکھتا تو اس سے لگتا جیسے اس کی محرومہ ماں پھر سے زندہ ہو کر اس کے سامنے آ گئی ہو۔ اس نے ان کے صحن میں ایک پرانی جھاڑو لگا کر صفائی کی، ٹوٹی ہوئی چھت کے اوپر ترپال ڈالی تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے، اور جب کبھی تنہائی میں بیٹھتا تو سوچتا کہ کاش میری اصل ماں بھی زندہ ہوتی تو یوں ہی ان کے قدموں تلے جنت ڈھونڈتا۔ ایک دن دادی اماں نے اسے پاس بیٹھا کر کہا، بیٹا تم تو میرے لیے وہ ہو جو خون کے رشتے بھی نہیں بن پاتے۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے تمہیں میری زندگی کے آخری حصے میں بھیجا ہے تاکہ میں سکون کی سانس لے سکوں۔ حمزہ نے ان کے جھریوں بھرے ہاتھ تھام کر کہا، دادی اماں آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر زینت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے، لیکن زندگی ہمیشہ خوشیوں پر نہیں رکتی۔ ایک دن اچانک دادی اماں کی طبیعت بگڑ گئی، وہ کھانسی اور بخار سے نڈال ہو گئیں۔ حمزہ نے فوراً انہیں ہسپتال لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ باضد تھیں کہ ہسپتال جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے جتنی سانسیں لکھی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ حمزہ نے ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے، مگر دن رات ان کے پاس بیٹھا رہنے لگا، ان کے لیے دوائیں، گرم سوپ اور ہر ممکن سہولت مہیا کرنے لگا۔ ایک رات دادی اماں نے بہت آہستہ آواز میں کہا، بیٹا قریب آؤ، مجھے لگتا ہے اب میری سانسیں تھک رہی ہیں۔ حمزہ نے گھبرا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دادی اماں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر ان کی آنکھوں میں وہ روشنی جھلک رہی تھی جو آخری پلوں میں ہی آتی ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، حمزہ مجھے اپنے بیٹوں کا کوئی دکھ نہیں، مجھے دکھ ہے تو بس یہ ہے کہ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، مگر تم نے وہ دیا جو وہ نہ دے سکے، محبت اور سہارا۔ تم میرے لیے بیٹے سے بڑھ کر ہو۔ اگر اللہ نے مجھے جنت میں جگہ دی تو میں سب سے پہلے تمہارے لیے دعا کروں گی۔ یہ سن کر حمزہ کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، وہ ان کے قدموں کو پکڑ کر کہنے لگا، دادی اماں آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، میں کبھی آپ کو بھول نہیں سکوں گا۔ کچھ ہی لمحے بعد زینت کی سانسیں ٹوٹنے لگیں اور انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ کمرے میں ایک عجب سکوت چھا گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ حمزہ کے دل میں ایک زبردست خالی پن اتر آیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی تھا کہ اس نے ان کے آخری دنوں میں وہ خوشی دی جو برسوں سے ان کے نصیب میں نہ تھی۔ اگلے دن جب محلے والوں کو خبر ملی تو سب حیران رہ گئے کہ ایک اجنبی لڑکا کس طرح اس بوڑھی عورت کے لیے بیٹے کی طرح بنا رہا۔ تدفین کے وقت حمزہ نے ان کے کفن کے اوپر اپنے آنسو گرائے اور دعا کی کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس کے بعد وہ اکثر اس پرانی کوٹھی کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور صحن میں گونجتی وہ ہنسی یاد کرتا جو کبھی اس کی زندگی کو روشن کرتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کے باقی دن دوسروں کی خدمت میں گزارے گا تاکہ کسی اور زینت کو تنہائی نہ سہنی پڑے۔ اور یوں ایک اجنبی اور ایک بوڑھی عورت کا رشتہ جو خونی نہ تھا مگر محبت اور احساس پر قائم تھا، دنیا والوں کے لیے ایک مثال چھوڑ گیا کہ کبھی کبھی اجنبی رشتے وہ سہارا بن جاتے ہیں جو اپنے بھی نہ دے سکیں، اور یہی انسانیت کا اصل حسن ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری سپورٹ کے لیے اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔